بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک زہر ہے جس کو کھانے سے یا کھانے میں ملا دینے سے انسان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اس زہر کا عمران خان صاحب کو پتہ ہے، تو کیا عمران خان صاحب نے کسی سے بدلہ لینے کے لیے وہ استعمال کر لیا ہے؟ اور مریم بی بی سے پوچھا گیا کہ وہ بھی جو بشرا بی بی کے لیے آج کل آپ کو پتہ نا وہ ہیرے کا بڑا ذکر ہے، ہیرے خریدنے کا، ہیرے انہوں نے تو خیر خریدا بھی نہیں تھا، لینے کا، تو کیا وہ بھی کوئی ہیرا یا ہیرے کی انگوٹھی لینا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ بھی چاہتی تھیں، لیکن کیسے؟ تو اس پر ہم بات کر لیں گے۔ اور بہت بہت مبارک ہو، تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، لیکن کس کی؟ اور خان صاحب کے دوست انہیں پاگل سمجھتے ہیں، اور گھروں سے بھاگنے والی لڑکیاں جو ہیں یہ کون ہیں اور ان کا معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے ان کے اس عمل کا، ان ساری باتوں پر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیں کہ عمران خان صاحب نے آج پھر فرمایا ہے کہ انہیں اس زہر کا پتہ ہے جس کو اگر کھانے میں ملا دیا جائے تو انسان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور اس کے لیے وہ لنک کس سے کرتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر رضوان سے جا کے جوڑتے ہیں، ایف آئی اے کے جو ایک سینئر افسر تھے، اور ان کی پارٹی کے لوگوں نے تو آج مقصود چپڑاسی کے ساتھ بھی یہ جوڑ دیا کہ شاید اس کو بھی نون لیگ نے قتل کر دیا ہے۔ اچھا چلیں، ان کی مرضی ہے، وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ تو رانا ثناء اللہ کے بارے میں بھی خان صاحب فرماتے رہتے ہیں کہ آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تو پتہ تھا کہ انہوں نے 18 قتل کیے ہیں، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے 22 قتل کیے ہیں یا 23 کہہ دیے چلے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جب آپ کو 18 کا پتہ تھا کہ 18 قتل کیے ہیں، تو 3.5 سال جو آپ جھک مارتے رہے، یعنی آپ جو پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھے رہے ہیں، تو اس دوران میں آپ نے ان 18 قتلوں پر یا ان 22 جو قتل کیے تھے رانا ثناء اللہ نے، اس پر کیا کیا؟ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی ریاست کے حکمران کے طور پہ، حکومت کے سربراہ کے طور پر اس عوام کے لیے، کیا آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ تھا کہ وہ قاتل ہے، تو آپ نے اس کو کیوں نہیں پکڑا؟ آپ نے اس کو سزا کیوں نہیں دلوائی؟ اب باتیں بنانے سے، تقریریں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو آج واقعہ یہ ہوا ہے کہ عامر لیاقت صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، آپ اگر عامر لیاقت صاحب کی زندگی کو دیکھیں تو ان کا آخری کچھ عرصہ جو ہے، آخری 2 ماہ، وہ تو عمران خان صاحب کی شدید مخالفت میں گزرے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ دھمکیاں دی ہیں عمران خان صاحب کو کہ جس طرح میرا گھر تباہ ہوا ہے آپ کی وجہ سے۔ اب یہ پتہ نہیں اس کے بیک اینڈ پر کیا سٹوری ہے کہ عامر لیاقت کا گھر عمران خان صاحب کی وجہ سے کیوں برباد ہوا تھا، تو اب وہ انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ جو باتیں کر رہے تھے، اور سراسر وہ تھریٹ صرف عمران خان صاحب کے لیے تھی۔ پولیٹیکل اگر ہم سینیریو میں دیکھیں تو کسی اور شخصیت کے حوالے سے تو وہ بات ہی نہیں کر رہے تھے، وہ تو صرف عمران خان صاحب کو پر الزام لگا رہے تھے کہ عمران صاحب نے کچھ غلط کام کیا ہے، اور وہ اس کو ریویل بھی کر سکتے تھے، کسی بھی وقت اس کے بارے میں بتا سکتے تھے۔ تو کیا عمران خان صاحب پر اس بات کا الزام لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز ان کو دے دی جس میں ان کا مرڈر ہو گیا، جس میں انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ فائنلی قتل ہو گئے ہیں یا اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں؟ اور ابھی اس میں ایک چانس تو یہ تھا کہ پوسٹ مارٹم کے ذریعے ان کی رپورٹ واضح ہو جاتی، ان کی موت کا سبب پتہ چل جاتا کہ کس وجہ سے ہوئی ہے، لیکن ابھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کی فیملی نے ان کا پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اب وہ جو ایک گنجائش تھی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے موت کی وجہ پتہ چلنے کی، وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو کیا عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ الزام اب ان پر لگا دینا چاہیے کہ انہوں نے قتل کرایا ہے؟ میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا، نہ میرا یہ مطلب ہے۔ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ہر ایک کی موت کا الزام جب دوسروں پر لگاتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی وجہ کے، ان کے اپنے کارکن جو اللہ کو پیارے ہو گئے، جو ڈاکٹر شہباز گل نے بلکہ پہلے ٹویٹ کیا تھا 25 مئی کو، جب وہ اپنا لانگ مارچ کے دھرنے کے چکر میں تھے، کہ ہمارے کارکن کنٹینر ہٹاتے ہوئے پل سے گر کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اچھا، بعد میں عمران خان صاحب سمیت ان کی پارٹی یہ الزام لگانے لگ گئی کہ پولیس نے اس شخص کو پل سے نیچے پھینک دیا، دھکا دے کے پھینک دیا۔ یار مطلب سوچتے ہی نہیں ہیں، صرف وہ نفرت بڑھانے کے لیے، نفرت پیدا کرنے کے لیے نفرت اگا رہے ہیں وہ۔ اچھا، نفرت اگا کے کوئی خوشیوں والا پھلدار درخت تو نہیں لگے گا، پھر اس سے نفرت کا ہی جو ہے خاردار بوٹے ابھریں گے سامنے۔ تو
کیا چاہتے ہیں عمران خان صاحب؟ اس ملک میں، اس معاشرے میں، اس قوم میں صرف اور صرف نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ مذہب کے نام پر، وہ وطن کے نام پر، وہ سیاست کے نام پر، وہ حکومت کے نام پر، ہر چیز میں مطلب وہ اپنے اقتدار کے حصول کے لیے سب چیزوں کو آگ لگا دینے کو تیار ہیں، اور وہی پھر ان کے فالوورز ہیں۔ مطلب وہ خود ایٹم بم گرانے کو تیار تھے پاکستان پر اپنی حکومت نہ ہونے کی صورت میں، وہ ان کے وہ جو ہے ہوا بازی کے وزیر وہ خود کش حملہ کرنے کو تیار تھے، پھر ان کے ایک اور ایم این اے صاحب وہ خود کش حملہ کرنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ کیا لوگ ہیں یار یہ! مطلب دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں جس کو وہ خود آئیڈیلائز کرتے ہیں، ہمیں جو بتاتے ہیں نا جب اکثر کہ وہ فلاں جگہ ایسے ہے اور فلاں جگہ ایسے ہے، اور وہ سب کو سب سے زیادہ جانتے بھی ہیں، تو کیا دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں ایسا ممکن ہے کہ لوگ اس طرح کی خود کش حملوں کی دھمکیاں دیں؟ ہرگز نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہیٹ سپیچ اور وائلنس کے حوالے سے جو مقدمات قائم ہوتے ہیں اور ان کو سزائیں ملتی ہیں، وہ ایسی باتوں پر ہی ملتی ہیں۔ اور یہاں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مہذب ترین اور مخلص ترین اور محب وطن ترین سمجھتے ہیں، اور ویسے تو شوکت ترین، جہانگیر ترین وہ بھی انہی کے دوست رہے ہیں، تو خیر ہم اس طرف نہیں جاتے۔ یہ عمران خان صاحب اس ملک کو سدھارنے چلے ہیں، مطلب کمال ہے۔ ویسے پھر سدھر گیا سمجھے، اگر وہ عمران خان کے ہاتھوں سدھرنا ہے نا تو پھر آپ سمجھیں کہ سدھر گیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف اب ان کی فیملی کا بھی آگے آ جائیں، وہ دوسروں پہ تو الزام لگاتے ہی ہیں، تو وہ فرح گوگی سے ہوتے ہوئے جو بشرا بیوی پر الزام آ رہا ہے ہیرے کی انگوٹھی اور ہیرے کا، تو ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں۔ پہلے پلاٹوں کی بات ہوئی، بڑی بڑی زمینیں فرح گوگی کے نام پہ چلی گئیں ملک ریاض صاحب کی طرف سے۔ اچھا، ملک ریاض صاحب کے وہ جو یو کے نے پیسے واپس دیے تھے تقریباً کوئی 40 بلین روپیز کے قریب، وہ بھی واپس ہو گئے، ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں چلے گئے نا، تو اس میں سے کتنا شیئر کس کو ملا یہ بھی ابھی سٹوری آنی باقی ہے، اور آ جائے گی، آج نہیں کل نہیں پرسوں آ جائے گی۔ اچھا، کبھی ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہوتے ہیں غیر قانونی طور پہ، بالکل غیر قانونی طور پہ۔ اچھا، یہ سب چیزیں کر کے اب جو ہیرے کی انگوٹھی اور ہیرے کا قصہ آیا ہے، جو عجب کرپشن کی غضب کہانی سامنے آئی ہے، اس میں جو انہوں نے بتایا نا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں انگوٹھی دے دیں، اور وہ 2 نہیں 5 کیرٹ کی ہونی چاہیے، اور انگوٹھی رہنے دیں، ہیرا جو ہے وہ 5 کیرٹ کا ہونا چاہیے، ہیرا دے دیں، انگوٹھی میں خود بنوا لوں گی اور پیسے لے لوں گی۔ اچھا، مطلب وہ ہیرا لے لیے 5 کیرٹ کا، لیکن جو چاندی کی انگوٹھی ہے چھوٹی سی وہ بھی نہیں چھوڑنی، مطلب کسر نہیں چھوڑنی کوئی بھی۔ آپ لیول دیکھیں ان کی ایمانداری کا، ان کے خلوص کا، ان کی نیک نیتی کا، کہ رشوت بھی لینی ہے تو پوری لینی ہے، اس میں کسر کوئی نہیں رہنے دینی کہ ہیرا الگ دے دیں اور انگوٹھی کے ہم پیسے لے لیں گے۔ لیکن اس میں اصل سٹوری کیا ہے، وہ ہیرا انگوٹھی کیوں نہیں چاہ رہی تھی اور خالی ہیرا کیوں لینے چاہ رہی تھی؟ تو مجھے تو ہیروں کا کیا پتا، اتنے مہنگے ہیرے یہ تو یا عمران خان صاحب نے اکٹھے کیے تھے پارٹی بنانے کے لیے، یا پھر اب ان کی بیگم صاحبہ پر الزام آ رہا ہے کہ وہ اکٹھے کر رہی تھی۔ تو ہمیں، ہمارے جیسے بندے کو بیچارے کو ہیروں کا کیا پتا کہ کتنے کا آتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ تو میں 2 دن پہلے کراچی میں تھا، تو ایک خاتون ہے جو جیولری میں ہیروں کے حوالے سے ایکسپرٹ ہے، تو عظمیٰ صاحبہ بڑی محترم خاتون ہیں، تو ان سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے کچھ اس بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تو چونکہ اس حوالے سے بڑا انٹرسٹ ہے اور آپ کو پاس معلومات ہے، تو یہ ہیرے کا کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا بھئی سیدھی سی بات ہے، انگوٹھی میں اگر ہیرا جڑا ہوگا تو جب اس کو سیل کرنے جائیں گے تو اس میں کٹوتی ہو جاتی ہے، مطلب وہ 100 روپے کی چیز جو ہے وہ پورے 100 کی نہیں بکے گی، وہ مے بی 70 کی بک جائے، 60 کی بک جائے، واٹ ایور، جہاں بھی نیگوشیٹ ہو کر ڈیل ہو جائے۔ لیکن جو پیور ہیرا ہوگا وہ اتنے کا ہی، پوری اس کی قیمت پوری رہے گی، اس کی کم نہیں ہوگی قیمت، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ بھی جائے گی، ڈالر بھی تو چینج ہو جاتا ہے نا ہمارے ہاں، تو اس لیے وہ ہیرا پسند فرماتے ہیں ایسے لوگ جو رشوتوں میں لیتے ہیں، خصوصاً کیونکہ انہوں نے بیچنا ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے کہا بیچنے کا کیا چکر ہے؟ وہ کہا بیچنے کا بھی ایک اور ایڈوانٹیج ہے۔ وہ کیا ایڈوانٹیج ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ دبئی میں جا کے بیچیں گے، تو جو کہ یہاں بھی ہوتا ہے موسٹلی، تو وہاں سے آپ ایک رسید لیتے ہیں اور رسید پر لکھا ہوتا ہے کہ جیولری کی سیل آف جیولری، تو وہ جیسے لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس میں اپنے وہ ٹیکس ریٹرنز میں شو کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنی جیولری ہے، وہ جیولری جب بیچتے ہیں تو بیچا تو ہیرا ہے، مثلا وہ 5 کروڑ کا ہیرا بک گیا، تو وہ رسید آ گئی ان کے پاس ایک جیولری کی سیل کی، تو وہ لا کے بلیک منی کو وائٹ کرنے کا جو طریقہ ہے، کالے دھن کو سفید کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ یہاں لا کر اپنے ٹیکس گوشواروں میں شو کر دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی جیولری بیچ دی، اور وہ کون سی جیولری بیچی ہوتی ہے؟ یہ جو رشوت میں لیے ہوئے ہیرے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اس سے مجھے خیال آ رہا تھا کہ خان صاحب کا حکومت میں آنے کے بعد وہ جو پہلے
2 لاکھ روپے سے بھی کم ٹیکس دیتے ہوتے اور پھر تقریباً ایک دم سے جو 1 کروڑ پہ ٹیکس پہنچ گیا تھا ان کا، کوئی ایسی ہی کالا دھن تو نہیں سفید ہوا ان کا بھی، کیونکہ ان کا سورس آف انکم تو کوئی ہے نہیں کہ وہ حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے کوئی لیکچر زیادہ دیتے تھے اس کی وجہ سے انہیں مل گیا، یا کرکٹ کی کمنٹری کرتے تھے تو وہاں سے پیسے زیادہ آنے شروع ہو گئے، یا انہوں نے کوئی ایسا کاروبار فیکٹری لگائی ہوئی تھی جس کی چیزیں سیل زیادہ ہونے لگ گئیں تو وہ ہو گیا، ان کا تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں تھا۔ لیکن آپ کو یاد ہے نا ٹیکس ریٹرن کی جب بات آئی تھی تو ان کا ٹیکس جو تھا وہ 2 لاکھ روپے سے بڑھ کر انہوں نے اگلے سال 1 کروڑ کے قریب کر دیا۔ تو ممکن ہے کوئی اسی طرح کی انہوں نے جیولریاں بیچی ہوں، ممکن ہے کوئی اور بھی، ملک ریاض اکیلے ہی تو نہیں نا، اور بھی تو بڑے بڑے سخی لوگ موجود ہیں، اور عمران خان کو سخی نہ ملے تو اور کس کو ملیں گے؟ چندہ مانگنے میں اور مانگنے میں عمران سے ایکسپرٹ کون ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں وہ بندہ جس نے ایدھی صاحب سے چندہ نکلوا لیا، مطلب یار کمال ہے۔ ویسے وہ بیچارے ایدھی صاحب اور ان کا صاحبزادہ جو ہیں وہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے پیسے مانگتے ہیں، اور اس لوگوں کے لیے جو ایمبولینس سروس بنائی ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لاچار معصوم بے سہارا لوگوں کی، ان سے بھی خان صاحب نے چندہ لے لیا۔ تو مانگنے میں اور نکلوانے میں تو کمال ہے ان کا۔ اچھا اپنے ملک کے لیے نہیں کر سکے وہ الگ بات ہے، مطلب آپ نے بیڑا غرق کر دیا، اپنے وزیر کو بھی فارغ کرنا پڑا پھر کہ وہ پہلے آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے تھے ٹائم پر، اور ساری چیزیں خراب ہوئیں، معیشت کا بیڑا غرق ہوا، فائنلی جب کرنا پڑا تو پھر بہت ہائر سائڈ پہ جا کے ریٹس پر اور بڑی ٹف کنڈیشنز کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے جو اب بھگت رہے ہیں۔ آج بھی خان صاحب تو مزے سے بنی گالا بیٹھے نا، تو بھگت تو ہم رہے ہیں، تو خیر بھگتیں گے ہم۔ اور لیکن خان صاحب کے بنی گالا کو تو منی گالا کہہ لیں نا، آج مریم بی بی نے تو اس کو منی گالا ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی، جب ان سے پوچھا کہ کیا آپ بھی ہیرے کی انگوٹھی لینا چاہتی ہیں کوئی، انہوں نے کہا بالکل میں بھی لینا چاہتی تھی، لیکن ایسے وقت میں جب ملک کے اتنے برے حالات ہوں تو میں نہیں چاہوں گی کہ میں ہیرے خرید رہی ہوں۔ اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے کہا اپنے حلال کے پیسوں سے، اپنے پیسوں سے خریدیں، لوگوں کے تالے کھلوا کر ہیرے وصول نہ کرے رشوت کے طور پہ۔ وہ اگین وہی آڈیو کا سارا سین ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کل تالے کھلوا دیں گے آپ کے اور بس آپ ہیرا پہنچا دیں۔ مطلب وہ آپ سوچ لیں، یہ ہے وہ صاف چلی شفاف چلی، یہ ہے وہ صادق اور امین ہماری سپریم کورٹ کے کہے ہوئے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، صادق اور امین تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا، ان کو کہا جاتا تھا، لیکن یہ والے جو 2 نمبر چائنا کے بھی نہیں، چائنا والے بھی شاید بہتر ہوں، یہ جو پاکستان کے صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے ذریعے۔ ویسے اس سپریم کورٹ کو بھی سوچنا چاہیے کبھی کسی کو وہاں شاید کبھی کوئی اس پہ ریویو کر لے کہ یار اس طرح کی حرکتیں، مطلب میں اور اس سے زیادہ کیا لفظ استعمال کروں کہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے ججز جو ہے نا، ان کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں کیا ہمارے ہاں تو جیسے بن جاتے ہیں۔ تو ججز کی بات آ گئی تو میں آپ کو مبارکباد دے دوں کہ تنخواہیں بڑھ گئی ہیں جناب، بہت بہت مبارک ہو، 10% سیدھی اور فوری طور پہ عمل بھی ہو گیا۔ حکومت نے فیصلہ کیا، ادھر سے وہ اس کا سمری بنی، ادھر سے صدر صاحب نے بھی منظوری دے دی۔ وہ صدر صاحب جو حکومت کی کسی چیز کو آن کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، اس پہ ایکسیپٹ کرنے کو، اس پہ سائن کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، یہاں ایسے ٹھک ٹھک ایسے گیا اور فٹ سے انہوں نے سمری منظور کر دی کہ جناب تنخواہیں بڑھا دیں۔ لیکن کس کی؟ سرکاری ملازمین کی نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ سرکاری ملازمین کی، ابھی ان کا تو بجٹ میں چانس ہے، کل بجٹ آ رہا ہے، صبح پتہ چل جائے گا ہمیں، تو یہ بجٹ میں تو چانس ہے کہ ان کی تنخواہیں نہیں بڑھیں گی۔ یہ تنخواہیں بڑھی ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی، تو مبارک ہو۔ مطلب وہ گنتی کے لوگ کتنے ہیں، بس ان کی تنخواہیں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ بیچارے بہت غریب ہیں نا، ان کی تنخواہ بہت کم ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنی کم ہے تنخواہ۔ ظاہر ہے جب میں کہوں گا کہ بہت کم ہے بیچاروں کی تو آپ کا فوری کویشچن یہ ہوگا نا کہ کتنی تنخواہ ہے۔ تو جناب سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ پاکستان میں ہے تقریباً 15 لاکھ روپے، اور ہائی کورٹ کے جج کی تنخواہ ہے تقریباً 11 لاکھ روپے۔ تو اس میں 10% کا فوری طور پر اضافہ ہو گیا، یعنی جو 15 لاکھ والے تھا وہ 16.5 پہ چلا گیا، اور 11 لاکھ روپے والا یا ہائی کورٹ کا جو جج ہے وہ تقریباً 12 لاکھ سم تھنگ پہ چلا گیا۔ اچھا اس کے علاوہ باقی مراحت ابھی کافی ساری ہیں ماشاءاللہ سے، مطلب اللہ نظر بد سے بچائے، اس پہ کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ہمارے جج صاحبان ظاہر ہے بہت محنت کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، اس ملک کو، اس ملک کے عوام کو انصاف دینے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ آدھی رات کو 100 موٹو لے لیتے ہیں، عدالت کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیس ایسا ہونا چاہیے صحیح۔ ہاں عام آدمی بیچارہ 2-3 جنریشنز میں پھر کیا ہوا، مطلب ایک عام آدمی کا کیس بن گیا، اگر اس کے بیٹے کو یا اس کے بیٹے کے بیٹے کو، پوتے کو یا پڑپوتے کو، کبھی نہ کبھی تو انصاف مل ہی جائے گا نا۔ انسان تو دنیا میں عارضی
عارضی ٹھکانا ہے دنیا، تو آئے ہیں چلے جائیں گے، اور یہ دولت یہ پیسے کا کیا کمال ہے؟ تو کوئی بات نہیں، اگر لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، ان کی جائیدادیں کسی کے قبضے میں رہیں اور نہ ملے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے. لیکن ہمارا مقام جو ہے آپ وہ دیکھیں جوڈیشری کا، دنیا میں 139 ممالک کا جو سروے ہوتا ہے اس میں کہیں 130 نمبر پر ہے، کہیں 108 نمبر پہ ہے، کہیں 124 نمبر پہ ہے، مختلف کیسز میں نا، کرمنل سسٹم میں، سول سسٹم میں، جوڈیشری کے لیگل میں اور باقی اس میں. تو یہ والے ججز جہاں ہزاروں لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں سال ہا سال سے، اور جہاں ہر سال ججز گرمیوں کی چھٹیاں بھی مناتے ہیں ماشاءاللہ، اسکول کے بچوں کو بھی تو ہوتی ہے نا، تو انہیں بھی ہونی چاہیے. تو اس ملک میں ججز کی تنخواہیں حکومت نے بڑھا دی ہیں. اب مجھے نہیں پتہ ججز سے کی ڈیمانڈ پر ہوئی ہیں، انہوں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، حکومت نے بڑھا دی ہیں. اور اچھا پھر ہم ظاہر ہے باقی دنیا میں بھی ہوتا ہوگا، تو ہمارے ہمسائے میں ہمارے قریب ترین انڈیا موجود ہے، جس کی ہم مثالیں کوٹ کرتے ہیں بہت سی چیزوں میں، اور ان کی اکانومی بے بہتر ہے. تو وہاں پر سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ ہماری اطلاع کے مطابق تقریباً 2.5 لاکھ روپے ہے، اور ہائی کورٹ کے جج کی تنخواہ 2.25 لاکھ روپے ہے. اچھا یہ میں نے گوگل سے چیک کیا، اس میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن کرنسی کا ڈفرنس تو ہے نا. تو پاکستانی روپیز میں اگر دیکھیں تو سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ تقریباً 6.5 لاکھ روپے بنتی ہے، اور ہائی کورٹ کے جج کی تنخواہ تقریباً 6 لاکھ روپے کے قریب بنتی ہے. تو پتہ نہیں وہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے، وہ پتہ نہیں عدالتوں میں پہنچ بھی سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے. ابھی مجھے ان کی مراد کا نہیں پتہ کہ ان کو اضافی مراد کتنی ملتی ہیں، ملتی ہوں گی یقیناً، انہیں بھی ملتی ہوں گی، لیکن ہمارے ججز سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے ہماری جوڈیشری کتنی سپیریئر جوڈیشری ہے. وہ اور بات ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد ججز بتا دیتے ہیں کہ وہ جو فلاں بندے کو پھانسی دی تھی نا، وہ میں نے پریشر میں آ کے دے دی تھی. وہ اور بات ہے کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ عدالت میں بیٹھ کر ایک آمر کو، اس ملک کے اقتدار پر قبضہ کرنے والے شخص کو، اس ملک کا آئین توڑ کر طاقت میں آنے والے شخص کو آئین میں تبدیلی کی اجازت دے دیتے ہیں. رحم دل ہوں گے بیچارے، ظاہر ہے، اور کچھ سوچ کے کیا ہوگا نا. نظریہ ضرورت بھی تو موجود ہے نا، نظریہ ہے نظریاتی، آپ دیکھ لیں تاریخ بھری پڑی ہے. تو انہوں نے نظریاتی رہتے ہوئے یہ کام بھی کیے ہوئے ہیں. تو ان کی تنخواہوں میں تو حکومت نے کر دیا ہے اضافہ. اب باقی لوگوں کی کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، زندگی ہے، رہے گی تو ٹھیک ہے، نہیں رہے گی تو کوئی بات نہیں. پھر کیا ہوا، انہوں نے تو کر دیا ہے. اور خان صاحب کے دوست انہیں پاگل سمجھتے ہیں. یہ مریم بی بی نے بھی بتایا ہے، لیکن انہوں نے رانا ثناء اللہ کے ریفرنس سے ہی بتایا. رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ٹی وی پروگرام میں بتایا، انہوں نے تو بڑا پکا ہو کے حلفاً کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے میرے سامنے یہ بات کیا کہ عمران خان پاگل ہو گیا. اچھا ویسے بائی دا وے یہ شاہ محمود قریشی اکیلے نہیں ہیں، فواد چودھری صاحب بھی اس سے پہلے ایسی باتیں کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے مخالفین تو انہیں جو کہیں سو کہیں، ان کے کلوز ترین لوگ، سب سے قریبی لوگ جو کہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں، ویسے تو وزارت عظمیٰ کے بھی امیدوار ہیں ان میں، اور ان کی پارٹی کے سب سے قریبی لوگ جو ان کا دفاع کرتے ہیں ہر چیز پہ، ہر بری سے بری حرکت پہ، ہر فضول سے فضول بیان پر جو ان کا دفاع کرتے ہیں، وہ بھی انہیں پاگل سمجھتے ہیں. تو خان صاحب، لیکن خان صاحب نے پوری قوم کو پاگل بنایا ہوا ہے، اور ہم بنے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں. مطلب وہ لوگ، وہ سارے جو ان کی اندھی تقلید فرماتے ہیں. ہاں ان کے کسی اچھی بات پہ، کسی اچھے کام پہ ان کی تعریف بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جو بات غلط ہو اس کو کرٹیسائز بھی کیا جا سکتا ہے، اور کرنا چاہیے. تو یہ تو خان صاحب کی باتیں ہوگی. ایک اور ایشو بڑا اہم چل رہا ہے، وہ ہے دعا زہرا کا ایشو. وہ ایک نوجوان بچی جو اپنے گھر سے بھاگ گئی، اور پھر اس کے بعد اسے پولیس ڈھونڈتی رہی، اور کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا. سندھ پولیس کے تو چیف جو ہیں آئی جی صاحب اس پر قربان ہو گئے. عدالت نے کہا فوری ڈھونڈے، وہ نہیں ڈھونڈ سکے، وہ فارغ ہو گئے وہاں سے. تو اور اس سے پہلے نمرا کاظمی کا بھی کیس چل رہا تھا. مطلب ویسے تو اس طرح کے واقعات روز ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں نا. یہ دو ذرا ہائی لائٹ ہو گئے تو ہمارے سامنے آئے. دونوں کیسز میں عدالتوں نے ان بچیوں کو اپنے اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے. ظاہر ان کی فیملیز چاہ رہی تھیں کہ وہ ہم انہیں واپس لے جائیں. اچھا اب یہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ سا ہمارے ایک معاشرے کا وہ جو ہے نا پکچر بنی ہوئی ہے. بچے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کریں. اور دوسری صورت میں یعنی اگر پیرنٹس کی مرضی کے خلاف بچوں کی مرضی ہو جائے تو پیرنٹس اپنی اس میں حد تک سمجھتے ہیں، اور معاشرتی سیٹ اپ ایسا ہے ہمارا کہ لوگ جینے بھی نہیں دیتے. وہ رشتہ دار، وہ قریبی جاننے والے، وہ سب اس بات کو اتنا برا سمجھتے ہیں، اور اس کو اتنا ہیوملیٹ کیا جاتا ہے اس فیملی کو، ان پیرنٹس کو جن کے بچے اپنی مرضی سے شادی کر لیں، اور خاص طور پر اگر وہ بھاگ کر لیں. اچھا بھاگنے کی کیوں نوبت آتی ہے کہ پیرنٹس ان کی مرضی سے تیار نہیں ہوتے.
اچھا اب وہ بچہ جو ہے وہ بھی ایک ینگ سا، اس بچے کی بھی عمر کم ہے. اچھا اس کا جو دعا زہرا کا ہے اس کا بھی میڈیکل رپورٹ جو آئی ہے اس کے مطابق اس کی عمر 16 سے 17 سال ہے شاید. اس کے والدین کے مطابق اس کی عمر اس سے بھی کم ہے. تو کیا ہمارے رولز اور لاز اتنے کلیئر ہیں کہ ہم نے اس میں کوئی ایج لمٹ رکھی ہوئی ہے؟ اچھا جب ایج لمٹ کی باری آتی ہے تو اس میں کچھ ہماری مذہبی تنظیمیں اور وہاں سے بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ آپ ایج لمٹ کو نہ کریں، اس پہ پابندی نہ کرائیں. اور ادروائز معاشرے میں ایک عجیب سا ہنگامہ ہے. مطلب وہ لوگوں کی زندگیوں میں سکون ہونے کی بجائے، ان چیزوں میں سیلیبریشن ہونے کی بجائے، ان کو خوشیاں منانے کی بجائے وہ ایک خوف کا، ایک جھگڑے کا، ایک عداوت کا، ایک دشمنی کا جو ہے نا وہ پہلو سامنے آ جاتا ہے. اور پھر اس میں بہت سے بچے اپنی جانوں سے جاتے ہیں. کچھ فیملیز وہ غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتے ہیں. اچھا اس دعا زہرا کے کیس میں تو جو بچہ ہے وہ بھی بڑا ینگ سا ہے اور پرابلی وہ کوئی فائنینشلی بھی اتنی اچھی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت اچھا فیملی سیٹ اپ چلا سکتا ہو. تو ہمارے پیرنٹس کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اور پیرنٹس کے علاوہ اساتذہ کے لیے، کہ ہمارے سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کیا ہم بچوں کو تعلیم میں کوئی ایسی چیز دے رہے ہیں ہمارے سلیبس میں، اور براہ راست ٹیچرز کا جو انٹریکشن ہوتی ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، جو کانورسیشن ہوتی ہے سارا دن، کیا اس میں ایسی باتیں شامل ہیں کہ ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ بچوں کو یہ بتائیں کہ ان کا کیا کردار ہے معاشرے میں، اور انہیں ایز ایک لڑکا یا لڑکی گروئنگ اپ، لڑکا اور لڑکی، اور شادی کے لیے کیا وہ میچور انف کب ہوتے ہیں، اور انہیں کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، اس میں اپنی فیملی کی عزت کا، ان کی چیزوں کا کیسے خیال کرنا ہے تاکہ ان پر بھی حرف نہ آئے. اور ان پیرنٹس کی بھی کیا کونسلنگ ہو سکتی ہے، جیسے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ اسکولوں میں ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، اور ان کے ایگزامز کے اور ان کے رزلٹس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو کیا ان کی سوشل لائف کے بارے میں بھی کچھ ایسا کیا جاتا ہے؟ تو یہ ضرورت ہے ہمارے حکمرانوں کو کہ وہ اس چیز کی کوشش کریں کہ ہمارے سلیبس میں، ہمارے ٹیچرز کی ٹریننگ کے ذریعے، ہمارے علماء کرام، اچھا ہمارے بہت سے علماء کرام جو ہیں ان کی بڑی زبردست فالوئنگ ہے، اور ایون ینگ جنریشن میں مطلب بڑی ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب اور باقی سوشل میڈیا کے ذریعے جو ینگ جنریشن میں مذہب کی طرف بھی لگاؤ ہے، وہ مذہبی لیڈرز کو سنتے ہیں بڑا ریگولرلی اور بڑی تعداد میں سنتے ہیں. تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں باقی شرعی اور مذہبی مسائل کا ذکر کرتے ہیں وہاں سوشل لائف کے حوالے سے بھی ان کو گائیڈ کریں. اور یہ گائیڈنس ایسی ہونی چاہیے جس میں معاشرے میں یہ جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ کم ہو جائیں، لڑائی جھگڑے کم ہوں، اور بچے اور پیرنٹس دونوں ریئلائز کریں کہ انہوں نے کیسے مل کر ان مسائل کا حل نکالنا ہے. معاشرے کو ہمیں ایک پرامن زندگی چاہیے، ہمیں ایک پرامن مستقبل چاہیے، یہ لڑائی جھگڑوں والا نہیں چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہیں سب اس میں، مطلب اس میں حکومت ہے، اس میں ٹیچرز ہیں، اس میں پیرنٹس ہیں، اس میں علماء کرام ہیں، اس میں میڈیا ہے، ایون جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا، اخبارات اور ٹی وی چینل اور ریڈیو، یہ سب بھی اس میں شامل ہیں کہ یہ اپنے پروگرامز میں، ڈراموں میں، فلموں میں، جہاں اور اتنا سارے چیزیں گلیمرائز کر کے کی جاتی ہیں، وہاں کہیں کہیں ایسے میسج ہوں جس کے ذریعے لوگوں کو اس چیز پہ ایجوکیٹ کیا جائے، اویئرنیس دی جائے، اور ایک بہتر، پرامن اور خوش معاشرے کی تشکیل کی طرف ہم آگے بڑھیں. شکریہ.